اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیڈیا فاؤنڈیشن فورم پر آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ پچھلے سیشن میں ہم نے کائنات میں انسان کا مقام، یعنی کیا انسانی کائنات آسمانی کائنات سے بڑی ہے، کہ حصہ دوم پر گفتگو کی تھی۔ آج اسی موضوع سے متعلق کچھ اور اہم معاملات پر تبادلہ خیال کریں گے۔ یہ پروگرام اللہ، قرآن اور انسان کے زیر عنوان 34واں پروگرام ہے۔ دلچسپی رکھنے والے دوست پچھلے ویڈیوز آئیڈیا فاؤنڈیشن کی ویب سائٹ یا اس کے یوٹیوب چینل پر دیکھ سکتے ہیں۔ ان تمام پروگراموں کی تحریری کاپیاں بھی آئیڈیا فاؤنڈیشن کی ویب سائٹ پر پڑھی جا سکتی ہیں۔ پچھلے سیشن میں یہ معاملہ زیر بحث آیا تھا کہ ہم مشاہداتی یعنی آبزرویبل آسمانی کائنات کی وسعت کا تو جان پائے ہیں، یعنی ہمیں علم ہو گیا ہے، مگر تمام تر سائنسی عروج و کمال کے باوجود ہمارے لیے غیر مشاہداتی یا ان نون آسمانی کائنات کی حیت اور وسعت کے بارے میں کوئی اندازہ کرنا بھی ممکن نہیں۔ لہٰذا یہ ماننا پڑے گا کہ اس کی وسعت اپنے بیرونی ارتقاء کی وجہ سے لامحدود ہے۔ آسمانی کائنات کے وسعتی ارتقاء کا ذکر سورہ الرحمن کی آیت 29 میں کیا گیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کل یوم ہوا فی شان، یعنی اللہ کریم ہر روز اپنی تخلیق کی شان میں اضافہ کرتا ہے۔ کل یوم ہوا فی شان۔ اسی طرح انسانی سیل یا خلیہ کھربوں ایٹموں میں بٹا ہوا ہے، جس کی تقسیم در تقسیم ممکن ہے، اور اس کی روانی بھی انفینٹی کی طرف ہے۔ سائنس نے ایٹم کی اس تقسیم کو ابھی حال ہی میں دریافت کیا ہے، جبکہ یہ حقیقت قرآن مجید کی سورہ یونس کی آیت 61 میں منکشف ہے۔ غور فرمائیے، اور نہ ہی تمہارے پروردگار سے غائب ہے کسی بھی ایٹم کے وزن کا کوئی حصہ زمین کے اندر یا آسمانوں میں، یا ایٹم سے چھوٹا یا اس سے بڑا ہے، لیکن یہ واضح رجسٹر میں درج ہے۔ اس طرح دونوں کائناتوں کے نامعلوم ڈومینز انفینٹی کی نشاندہی کرتے ہیں۔ آسمانی کائنات کے ارتقاء یا اس کی بڑھتی ہوئی وسعتوں کی حقیقت کی قرآن اور سائنس دونوں ہی تائید کرتے ہیں۔ مشاہداتی آسمانی کائنات کا وجود یا وسعت تو در حقیقت کسی بھی مقررہ وقت پر کائنات کے بارے میں انسان کی علمی و فکری حدود پر منحصر ہے، یعنی انسان کی فکری نشو و نما، سائنسی علم میں پیش رفت، مشاہداتی ٹیکنالوجی کی ترقی اور انسان کی کائناتی وسائل پر قابو پانے کی خواہش مشاہداتی آسمانی کائنات کی وسعت کے محرکات ہیں۔ آج کے علم کے مطابق مشاہداتی یعنی آبزرویبل آسمانی کائنات میں 200 بلین سے 2 ٹریلین تک کہکشائیں ہیں، جن میں سے ہر کہکشاں میں اربوں ستارے ہیں۔ پچھلے 13.8 بلین سالوں میں کائنات میں مسلسل توسیع ہوتی جا رہی ہے۔ اس وقت یعنی 13.8 بلین سال پہلے مشاہداتی کائنات کے کنارے پر واقع کہکشاؤں کی روشنی کو ہم تک پہنچنے میں 14.3 بلین نوری سال لگتے۔ موجودہ وقت میں مشاہداتی کائنات کے کنارے پر واقع کہکشاؤں کی روشنی کو ہم تک پہنچنے میں 46.5
بلین نوری سال لگنا ہوں گے۔ لہذا کسی بھی نقطۂ وقت پر یعنی پوائنٹ آف ٹائم پر مشاہداتی کائنات کا سائز اس وقت کی فکری ارتقائی سطح پر منحصر ہے۔ ایک وقت تھا جب لوگ نیلے آسمان کو کائنات کی ٹھوس چھت سمجھتے تھے، پھر یہ مشاہداتی کائنات صدیوں پر محیط عقل و معرفت کے اضافے کے ساتھ ساتھ بڑھتی رہی۔ اسی لیے افلاطون کے زمانے میں کائنات کا نظریہ بہت محدود تھا۔ اگر اس کا موازنہ جدید سائنسی دور کے ویژن سے کیا جائے، یہاں تک کہ اگر ہم دور جدید کے دو بڑے فلسفیوں نیوٹن اور آئنسٹائن کی معلومات کا موازنہ کریں تو ہمیں مشاہداتی کائنات کے سائز کے متعلق مختلف اعداد و شمار ملیں گے۔ یہاں میں آپ کو حضرت ابراہیم کے عہد کے نمرود کی دلچسپ کہانی یاد دلاتا ہوں، جس نے تقریباً 3800 سال قبل مسیح میں جنت تک رسائی حاصل کرنے کے لیے اپنے مینار بابل پر ایک رصد گاہ بنائی، اور اپنے لوگوں کو یہ باور کرانے کے لیے کہ وہ چیف خدا ہے، سب سے بڑا خدا ہے، اس نے آسمان پر تیر برسائے اور یہ دعویٰ کیا کہ اس نے ابراہیم کے خدا کو مار دیا ہے۔ یہ اس کی سراسر لا علمی تھی، جہالت تھی کہ وہ کائنات کی حدود کو اپنے بائبل کے ٹاور سے صرف چند سو فٹ پر دیکھ سکتا تھا۔ لہذا کائنات کا علم جامد نہیں ہو سکتا۔ یہ انسان کی فکری نشو و نما کے ساتھ بڑھتا ہے۔ اپنی بڑھتی ہوئی عقل کے ساتھ انسان نامعلوم کائنات کے دریچوں میں مسلسل پیش رفت کر رہا ہے، اور یہ سلسلہ مستقبل میں بھی جاری رہے گا۔ لیکن انسان کی یہ تلاش کبھی بھی نامعلوم کائنات کی لامحدودیت تک نہیں پہنچ سکے گی، کیونکہ کائنات انسانی عقل کی رفتار سے کہیں زیادہ تیز رفتاری کے ساتھ بڑھ رہی ہے۔ چنانچہ نمرود کے دعوے کی طرح موجودہ یا آئندہ اسکالرشپ یعنی بڑے بڑے فلسفی اور دعوے دار کی جانب سے کائنات کی وسعت کی حتمی حیثیت کا دعویٰ کرنا ایک سنگین غلطی ہوگی۔ آسمانی کائنات کی طرح انسان بھی ایک حیرت انگیز تخلیق ہے۔ اگرچہ انسانی کائنات آسمانی کائنات کا ایک ذیلی حصہ ہے، سب سیٹ ہے، لیکن اس کے باوجود اس کو اپنے کل یعنی آسمانی کائنات کے معاملات پر کمانڈنگ اور عددی برتری حاصل ہے۔ ایک نوجوان 40 ٹریلین سیلوں یعنی خلیوں پر مشتمل ہے، جبکہ آسمانی کائنات میں 200 ارب سے 2 ٹریلین کہکشائیں ہیں۔ ہر کہکشاں میں اربوں ستارے ہوتے ہیں، جبکہ ہر انسانی خلیے میں لگ بھگ 100 ٹریلین ایٹم ہوتے ہیں۔ ایک چھوٹا سا انسانی جسم 7 آکٹیلین ایٹموں پر مشتمل ہے، یعنی 1 ٹریلین ضرب 7 ضرب 1000، یا یوں سمجھ لیجئے کہ 7 کے ساتھ 27 صفر۔ جسٹ امیجن، یہ اعداد و شمار آسمانی کائنات کے ستاروں سے کھربوں گنا بڑے ہیں۔ ایک طویل عرصے تک ایٹم ایک ناقابل تقسیم اکائی سمجھا جاتا تھا۔ اب یہ معلوم ہوا ہے کہ ایک چھوٹا سا انسانی ایٹم پروٹونز، نیوٹرونز اور الیکٹرونز کا ایک بہت بڑا مسکن ہے۔ ایٹم کے اس آتش فشاں میں ایک نیوکلیس بھی ہوتا ہے جو کسی خلیے کے وجود کا تعین کرتا ہے۔ انسانی جسم کے 98% ایٹمز ہر سال اپنے نیوکلیس یا ڈی این اے کو خراب کیے بغیر
تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔ صرف ایک چھوٹا سا انسانی دماغ تقریباً 86 ارب نیورون پر مشتمل ہے۔ آسمانی کائنات کی طرح انسان کا اپنے مادی وجود کے بارے میں علم کوئی فوری عمل نہیں ہے، یہ آہستہ آہستہ انسانی عقل کے ارتقاء کے ساتھ ساتھ انسانی تاریخ کے ہزاروں سالوں کے طویل عرصہ میں موجودہ سطح تک پہنچ پایا ہے۔ مستقبل کی عظیم ذمہ داری کے طور پر انسان کی بڑھتی ہوئی عقل و دانش اس سے تقاضا کرتی ہے کہ وہ پروٹونز، نیوٹرونز، الیکٹرونز اور نیورونز اور دیگر مشاہداتی مادی عناصر کی مزید کھوج اور جانکاری سے ماورائے انسانی نفس یا روح بیکراں کے حقائق کے بارے میں مزید جستجو کرتا رہے۔ آسمانی کائنات کی طرح انسانی کائنات کے دائرہ میں بھی جب انسان کی عقل و دانش بڑھتی ہے تو ہر ایک تلاش آنے والے وقت میں نئی تلاش کے امکانات کو کھول دیتی ہے۔ اسی لیے آسمانی کائنات یا انسانی کائنات کے بارے میں موجود حقائق پر کوئی حتمی رائے مسئلہ خیز ہو سکتی ہے۔ انسانی کائنات یا انسانی وجود بطور آزاد یونٹ کے تفصیلی بحث کرنے کا مقصد کائنات میں انسان کی انتہائی منفرد حیثیت کو اجاگر کرنا تھا۔ ویسے تو خدائی تخلیق کے مجموعی نظام میں انسان یقیناً آسمانی کائنات کا لازمی جزو ہے۔ یہ جان لینا کہ انسان جو کہ خود آسمانی کائنات کے انتہائی معمولی سیارے کا مکین ہے اور اپنے چھوٹے جسم میں اتنی بڑی انسانی کائنات کو سمیٹے ہوئے ہے، اس حقیقت کو سمجھنے میں آسانی پیدا کر دیتا ہے کہ آسمانی کائنات کی وسعت واقعتاً انسانی فہم سے بالاتر ہے۔ سورہ غافر کی آیت 57 میں اس حقیقت کا ان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے: آسمانوں اور زمین کی تخلیق انسانوں کی تخلیق سے کہیں زیادہ عظیم ہے، لیکن زیادہ تر لوگ اس حقیقت کو جانتے نہیں ہیں۔ کائنات جس میں انسان بھی شامل ہے اس کے تخلیق کار کا مظہر ہے، اور اسی عظیم تخلیق کار کے ڈیزائن کردہ قوانین کے ذریعے کائنات کا باقاعدہ انتظام چلتا ہے۔ انہیں قوانین قدرت کہا جاتا ہے۔ اللہ کی تخلیق کا عمل کبھی ختم نہیں ہوتا، جیسا کہ قرآن کریم کا فرمان ہے، وہ ہر روز اس تخلیق کی شان میں اضافہ کرتا ہے، لیکن قدرت کے قوانین کبھی نہیں بدلتے۔ اسی کو ہم ممکنہ مقدر کہتے ہیں۔ قرآن حکیم میں کائنات کا علم اور قدرت کے قوانین کا علم موجود ہے۔ انسان کی عقل اور کائنات کا علم باہمی ترقی میں ایک دوسرے کے معاون و مددگار ہیں۔ انسان جس قدر علم کائنات، عقل و دانش اور علمی شعور کی منزلیں طے کرتا جاتا ہے، اس پر قرآن مجید کی حکمت و بصیرت کے دریچے کھلتے جاتے ہیں۔ قوانین فطرت پر انسان کی آگاہی میں اضافہ ہوتا ہے۔ انسانی شعور میں امور کائنات میں پنہاں خالق و مالک کائنات کے اسرار و رموز کو سمجھنے کی اہلیت و وسعت پیدا ہو جاتی ہے۔ جب کائنات کا علم، انسانی فکر و دانش اور قرآنی آیات کی بصیرت آپس میں مل جاتے ہیں تو یہ ہم آہنگی علم و عمل قانون فطرت کی روح تک پہنچنے میں رہنمائی کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان پر کسی بھی نیک عمل سے بڑھ کر عقل و دانش میں اضافہ کرنے پر زور دیا ہے، تاکہ وہ کائنات اور نفس کے انجانے رازوں کو، مخفی سیکرٹس کو، کائنات کے امور کے انتظام کے لیے کھوج لگا سکے، تلاش کر سکے۔
یہ انسان کے لیے اس وجہ سے بھی لازمی ضرورت بن جاتا ہے کیونکہ اللہ نے انسان کو اپنا نائب مقرر کیا ہے۔ ہم آج کی گفتگو کے اختتام سے قبل اس مضمون کے کچھ پہلوؤں کے بارے میں چند قرآنی حوالہ جات پیش کرنا چاہتے ہیں تاکہ اب تک بیان کیے گئے حقائق کی مزید وضاحت ہو سکے۔ اول یہ کہ کائنات اور انسان کی تخلیقی وسعت انسانی فہم سے بالاتر ہے، جیسا کہ سورہ الکہف میں اللہ کا ارشاد ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو، یعنی کفار سے کہو، اگر میرے رب کی باتیں لکھنے کے لیے سمندر کا پانی سیاہی ہو جاتا تو یہ ختم ہو جاتا، لیکن میرے پروردگار کی باتیں ختم نہیں ہوں گی، چاہے ہم اتنی ہی سیاہی اور لے آئے پھر بھی یہ اس کے لیے کافی نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر۔ اس طرح سورہ لقمان کی آیت 27 میں بیان ہے، اور اگر زمین پر جو بھی درخت ہیں قلم ہوتے اور سمندر سیاہی ہوتا، اس کے بعد سات مزید سمندر شامل ہو جاتے تو بھی اللہ کے الفاظ، اللہ کی تعریف ختم نہیں ہو سکتی۔ بے شک اللہ غالب اور حکمت والا ہے۔ آج کی سائنس کا یہ اندازہ ہے کہ مشاہداتی کائنات کے کنارے پر واقع کہکشاؤں کی روشنی کو زمین تک پہنچنے میں 46.5 بلین نوری سال لگتے ہیں، جبکہ ایک نوری سال تقریباً 9.46 کھرب کلومیٹر کے برابر ہے۔ کل کائنات کا اندازہ مشاہداتی کائنات سے 250 گنا بڑا سمجھا جاتا ہے، یعنی ایک ایسٹیمیشن ہے۔ لہٰذا اکثریت کا نظریہ یہی ہے کہ کائنات اپنے سائز میں لامحدود ہے، خاص طور پر اس کی تیز رفتار توسیع کی وجہ سے۔ یعنی ایک تو آلریڈی اس وقت وہ امیجنیشن سے باہر ہے، دوسرا بہت تیزی کے ساتھ اس میں اضافہ بھی ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ انسان کو غیر معمولی ذہنی اور جسمانی ترتیب سے نوازنے کی وجہ یہ تھی کہ اس کو اللہ کی نیابت کے کردار اور دنیا کے معاملات کو انتہائی مناسب انداز میں سنبھالنے کے کام سے ہم آہنگ بنایا جا سکے۔ آئیے اس عظیم کام کی وسعت جاننے کے لیے جو انسان کو اللہ نے عطا کیا تھا، 2 قرآنی حوالہ جات کا مطالعہ کریں۔ سورہ الانعام کی آیت 65 میں ارشاد ہے، وہی تو ہے جس نے تمہیں زمین پر اپنا نمائندہ و وارث بنایا ہے، اس نے تم میں سے کچھ کو کچھ پر درجوں میں بلند کیا ہے تاکہ وہ تمہیں اپنی عطا کردہ نعمتوں میں آزمائے۔ تمہارا پروردگار فوری سزا دینے والا تو ہے، مگر وہ اکثر معاف کرنے والا نہایت مہربان بھی ہے۔ اسی طرح سورہ لقمان کی آیت 20 میں انسان کو عطا کردہ کائنات پر اختیارات و کمانڈ اور صلاحیتوں کا ذکر ہے تاکہ وہ اپنا نیابت کا کردار آسن طریق پر نبھا پائے۔ ان اختیارات اور صلاحیتوں میں کچھ ظاہر ہیں اور کچھ مخفی ہیں۔ غور فرمائیے، کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ نے آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے اس کو تمہارے تابع کر دیا ہے، اور تمہیں بدرجہ عطم ایبنڈنٹلی اپنی نعمتیں عطا کر دی ہیں، ان میں ظاہری بھی ہیں اور مخفی بھی ہیں، لیکن لوگوں میں وہ بھی ہے جو اللہ کے بارے میں بغیر علم و ہدایت کے یا روشن کتاب کی مدد لیے جھگڑا کرتا ہے۔ تیسرا اہم نقطہ یہ ہے کہ جب کائنات کا علم، انسانی فکر و دانش اور قرآنی آیات کی بصیرت آپس میں مل جاتے ہیں، یعنی 3 چیزیں، کائنات کا علم، انسان کا فکر و دانش اور قرآنی آیات کی بصیرت، یہ جب آپس میں مل جاتے ہیں تو یہ ہم آہنگی علم و عمل، قانون فطرت کی روح
اور سچائی تک پہنچنے میں انسان کی رہنمائی کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان پر کسی بھی نیک عمل سے بڑھ کر عقل و دانش میں اضافہ کرنے پر زور دیا ہے، تاکہ وہ کائنات اور نفس کے انجانے رازوں کو کھوج لگا سکے اور ان تک پہنچ سکے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس کی عقل کی نشو و نما سے فطرت اور نفس کے رازوں کو جاننے کے لیے مدد کا وعدہ کیا ہے، جیسا کہ سورہ فصلات کی آیت 53 میں اس وعدہ کا انکشاف کیا گیا ہے۔ سنیے، سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ۔ اس کا ترجمہ ہے، ہم انہیں اپنی علامتیں، اپنی نشانیاں افق میں بھی اور خود ان کے اندر دکھائیں گے، یہاں تک کہ ان پر یہ واضح ہو جائے کہ یہی حقیقت ہے اور یہی سچ ہے۔ چوتھا نقطہ یہ ہے کہ علم اور اعلیٰ فکری و عقلی صلاحیت انسان کو کائنات کے رازوں، قدرت کے قوانین اور قرآن مجید کی آیات میں پنہاں علم و حکمت کے خزانوں تک پہنچنے کے قابل بناتے ہیں۔ یہ حکمت و دانش انسان کو قوانین فطرت کی روشنی میں انتہائی موزوں انداز میں کائنات کے امور کی انجام دہی کے غیر معمولی منصب نیابت نبھانے کے لیے تیار کرتی ہے۔ یہی وہ طرز عمل ہے جو کائنات میں انسان کے اصل مقام و مرتبہ کا تعین کرتا ہے۔ اللہ نے انسان کو فکری جستجو اور تلاش حکمت کی طرف راغب کرنے کے لیے دانش مندی یا حکمت کو ایک بہت بڑی نعمت یا اجر عظیم قرار دیا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت 269 میں بیان ہے، یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا وما یذکر الا اولو الالباب۔ اس کا ترجمہ پیش ہے، وہ جسے چاہتا ہے حکمت عطا فرماتا ہے، اور جس کو حکمت دی گئی ہے وہ یقیناً عظیم نعمت سے نوازا گیا ہے، اور سمجھنے والوں کے سوا کوئی اس کو یاد نہیں رکھے گا۔ عزیز دوستو، اس کے ساتھ ہم آج اس پروگرام کا اختتام کرتے ہیں۔ یہ سب پروگرام اردو اور انگریزی دونوں زبانوں میں ریکارڈ کیے گئے ہیں۔ ان کی ویڈیوز آئیڈیا فاؤنڈیشن کی ویب سائٹ، اس کے یوٹیوب چینل اور فیس بک پر دیکھی جا سکتی ہیں۔ پچھلی ویڈیوز اور تحریری کاپیاں بھی فاؤنڈیشن کی ویب سائٹ پر دستیاب ہیں۔ پڑھنے کے شوقین خواتین و حضرات ان سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ برائے کرم اس پروگرام کا کوڈ نمبر نوٹ فرما لیں، آئیڈیا 1A R4 پارٹ 3۔ ویب سائٹ ہے www.ideafoundation.com.pk۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اس نیک مقصد کے حصول میں اپنا حصہ ڈالنے کے لیے فاؤنڈیشن کے یوٹیوب ویب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ آپ کی شرکت کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔